پھر دیکھیں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 103 میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، اور آپس میں فرقوں میں نہ بڑھ جانا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں، اور فرقوں میں مت بڑھ جانا۔ اللہ کی رسی کیا ہے میں آپ کو بتا چکا، قرآن اور نبی کا طریقہ۔ اور یہاں جو فرمایا کہ ولا تفرقوا، فرقوں میں تبدیل نہیں ہو جانا، فرقوں میں بٹ جانا نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک فرقے میں آ جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جماعت جو حضور کے بعد صحابہ سے چلی آ رہی ہے اس جماعت سے الگ نہیں ہو جانا، یہ اس سے مراد۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے باطل لوگوں کو جنہوں نے خود اپنے اپنے نئے فرقے بنا لیے، اپنی اپنی جماعت بنا لی، خود الگ ہو گئے اہل سنت سے، اور پھر کہتے کہ سارے مسلمان ایک ہو جاؤ، فرقوں میں مت بٹو۔ تو دراصل تمہیں گھر واپسی کرنی چاہیے اہل سنت میں۔ ہم اہل سنت سے باہر نہیں گئے، تم اہل سنت سے باہر گئے ہو۔ نئے فرقے نئی جماعتیں بنانے کے بعد کہتے کہ سارے مسلمان ایک ہو جاؤ، پہلے تم اپنی جماعت کو چھوڑو، ہماری جماعت میں آ جاؤ۔ اس لیے کہ یہ جماعت کسی نے بنائی نہیں ہے، یہ رسول خدا کی جماعت ہے۔ یہ جو آج اہل سنت والجماعت ہے اس کا فاؤنڈر کوئی نہیں ہے، اس کا بانی کوئی نہیں ہے، اس کو بنانے والے رسول خدا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ فرقوں میں مت بٹو۔ پھر آگے فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں دشمنی تھی اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ وہ جو بھی بتایا نا میں آپ کو، اوس اور خزرج دو قبیلوں کی لڑائی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے تم کو دی کہ تم آپس میں دشمن تھے، تمہارے آپس کے دلوں کے اندر میل تھا، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور آپس میں تم کو بھائی بنا دیا۔ تو یہ کم نعمت ہے اللہ کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ پھر آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچایا۔ یعنی کہ چونکہ اب ان دونوں کی جنگیں چل رہی تھی اور یہ اسلام میں بھی نہیں تھے، تو فرمایا کہ تم دوزخ کے کنارے پر تھے، غار میں بہت قریب تھے تم دوزخ کے، اللہ نے تم کو دوزخ سے بچایا، اسلام کے دامن میں لایا اور جنت کی بہاریں تم کو عطا کر دی۔ تو یہ تو نعمت ہے تم پر اللہ کی بہت بڑی، تو اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ دونوں میں جب جھگڑا ہو رہا تھا نا تب نازل ہونے والی یہ آیتیں۔ پھر آگے کہا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ اللہ یوں ہی تم سے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ، آپس کی دشمنی کو چھوڑ دو، آپس کی عداوت کو چھوڑ دو، ایک اسلام کے پرچم تلے آ جاؤ، ایک جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس آیت سے جو ہم کو پتہ چلا، اللہ نے جو فرمایا نا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، تو دراصل ہمیں تو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو ایک جماعت میں آنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو بٹ کر ختم نہیں ہونا ہے بلکہ متحد ہو کر کے دنیا پر راج کرنا ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں فرقہ واریت پھیلا کر کے ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنا ہے بلکہ ایک جماعت میں آ کر کے سب کا ساتھ دے کر کے ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا کام کرنا ہے، ان کو کوشش کرنا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو جماعت سے باہر نکلے ہیں ان کو جماعت میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنی جماعت میں آنے کی دعوت کبھی مت دینا، کیونکہ ہم تو ہے ہی حق جماعت پر، اہل سنت ہم تو ہے ہی حق جماعت پر، ہم تو اس جماعت پر ہے جس جماعت پر نظام الدین اولیاء محبوب الہی تھے، وہ جماعت پر ہے جس پر بابا فرید الدین گنج شکر تھے، وہ جماعت پر ہے جس پہ قطب الدین بختیار کاکی تھے، چراغ الدین دہلوی تھے، جس پہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اس جماعت پر ہے جس پر غوث اعظم تھے، جس پر حسن بصری تھے، جس پر اویس قرنی تھے،
جس پر حضرت بلال تھے، جس پر چاروں خلفاء تھے، ہم تو اس جماعت میں، ہم نے تو کبھی جماعت بدلی نہیں ہے. تو ہم تم کو دعوت دیتے ہیں اہل سنت والجماعت میں آ جاؤ اور کامیابی پالو. کامیابی اسے ملیں گی جو اہل سنت والجماعت میں ہوگا. تو اس آیت مبارکہ سے جو ہم کو سیکھنے والی چیزیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعت میں بن کر کے رہو. اب ایسا نہیں ہے صرف باہر کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ گھر میں بھی اگر ہم ہیں تو گھر میں بھی ہم کو متحد بن کر کے رہنا ہے، اتحاد کے ساتھ رہنا ہے. گھر میں 3 بھائی ہے، 4 بھائی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 بھائی ایک طرف ہے، 1 بھائی ایک طرف ہے، 3 بھائی ایک طرف ہے، 1 بھائی ایک طرف نہیں. گھر میں بھی اتحاد کے ساتھ رہنا ہے. ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آپس میں مسلمان بھائی جڑے ہوئے، وہاں پر بھی اتحاد کے ساتھ رہنا. تو اتحاد کا درس تو قرآن دیتا ہے، اتحاد کی تعلیم تو اسلام دیتا ہے. لیکن تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ پہلے قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے، رسول خدا کو ویسے مانا جائے جیسے ماننے کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد میں اتحاد ہو سکتا ہے.